احترامات و تکریمات حضرات علماء کبار، شیخ الحدیث علامہ غلام جیلانی اشرفی صاحب، شیخ الحدیث علامہ رضوان احمد نقشبندی صاحب، مفتی اہل سنت علامہ مفتی محمد الیاس رضوی اشرفی صاحب، حضرت صاحبزادہ ریحان امجد علی نعمانی صاحب، حضرت علامہ مولانا ولی اللہ صاحب، استاد حدیث و شارح ترمذی حضرت علامہ حافظ عبداللہ صاحب، جامع مسجد صدیقیہ و مدرسہ کنز الایمان کے خطیب محترم اور محتمم علامہ عارف چشتی صاحب، اس جامع مسجد کے صدر الحاج سلیم قریشی صاحب، اور یہاں ہمارے دائیں بائیں جو ہمارے علماء کرام خطباء کرام تشریف فرما ہیں، مدرسہ کنز الایمان کے جملہ اساتذہ کرام، اور آج حفظ قرآن کی سعادت سے فیض یاب ہونے والے حفاظ کرام، اس ادارے کے طلباء، معززین علاقہ اور حاضرین مجلس، یہ عظیم الشان جامع مسجد صدیقیہ یہاں بہترین خدمات انجام دے رہی ہے، اور مجھے بتایا گیا کہ 550 طلباء یہاں زیر تعلیم ہیں، 350 طلباء پر مشتمل ناظرہ کی کلاسیں ہیں، 150 طلباء پر مشتمل حفظ کی کلاسیں ہیں، اور 42 طلباء پر مشتمل علوم دینیہ کی کلاسیں ہیں، 22 اساتذہ کرام یہاں تعلیم دے رہے ہیں، اور 2019 20 اور 21 میں 42 حفاظ کرام یہاں تکمیل حفظ قرآن کریم کی سعادت سے فیض یاب ہوئے۔ میں ان خدمات جلیلہ پر مسجد کی انتظامیہ، مدرسے کی انتظامیہ، ان کے معاونین اور اہل محلہ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد میرا عام معمول تو یہ ہے کہ دستار فضیلت کے جلسوں میں میں علماء اور طلباء جو ہمارے ساتھی ہوتے ہیں
ان کی ذمہ داریوں پر گفتگو کرتا ہوں، لیکن جامع مسجد بھی صدیقیہ ہے اور یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انہوں نے اعلان کر رکھا ہے۔ اس لیے میں مقام صحابہ کے بارے میں چند بنیادی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ مجھے خوشی ہے کہ نوجوانوں اور جوانوں کی بڑی تعداد یہاں موجود ہے، اور میرے اصل مخاطب یہی لوگ ہیں، اور کچھ برکت کے لیے بزرگ بھی تشریف فرما ہیں۔ عزیزان گرامی، مسالک اور مکاتب فکر اس ملک میں ہمیشہ سے موجود تھے، بلکہ قرون اولیٰ سے چلے آ رہے ہیں، مگر گزشتہ 2 سالوں سے ہمارے لیے نئی مشکلات پیدا کر دی گئی ہیں۔ پاکستان کو قائم ہوئے یہ 75واں سال جاری ہے۔ اس ملک میں فقہ جعفریہ کے ماننے والوں کے جلسے، جلوس، مجلسیں پہلے بھی ہوتے تھے، لیکن اس بات کا پاس رکھا جاتا تھا کہ پبلک اجتماعات میں، عام اجتماعات میں، ٹیلی ویژن پر، سوشل میڈیا پر مقدسات اہل سنت کی اہانت نہیں کی جاتی تھی۔ ان کی اپنی مجالس میں کلوز ڈور جو اجتماعات ہیں، کلاسیں ہیں، ان میں جو بھی ہو، لیکن عامۃ المسلمین کے جذبات کو عوامی اجتماعات میں مجروح نہیں کیا جاتا تھا۔ اب 2 سالوں سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے، قومی وحدت کے مفاد میں نہیں ہے۔ ملک جو پہلے ہی بے پناہ مسائل سے دوچار ہے، ملک کے امن کے مفاد میں نہیں ہے۔ اس لیے ریاست، حکومت اور ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کو کنٹرول کرے۔ ملک کی افواج کے سربراہ پر یا بڑے لوگوں پر کی کوئی توہین کرے تو اس کو زمین کی پاتال سے بھی ڈھونڈ کر
نکال لیا جاتا ہے اور دینی مقدسات کی توہین کی جائے جس پر یہ سب قربان ہو جائیں تو ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ قانون کتابوں میں لکھا ہو لیکن نافذ نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کو اب اندر سے ڈیمیج کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ کرتے ہیں کہ جو دام ہم رنگ زمین بچھاتے ہیں۔ جو شکاری پرندوں کو یا جانوروں کو شکار کرنا چاہتے ہیں تو وہ زمین پر جو جال پھیلاتے ہیں اس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ خاکستری یا مٹیالے رنگ کا ہوتا ہے تاکہ شکار کو نظر نہ آئے اور وہ لالچ میں آ جائے اور جال میں پھنس جائے۔ اہل سنت و جماعت کے ساتھ یہی سب کچھ عقیدت کی آڑ میں کیا جا رہا ہے۔ اور یہ شعار ابلیس کا تھا جو اس نے روز اول سے اختیار کیا تھا۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، ہم نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، مسند خلافت پر سرفراز کیا، حضرت حوا کو پیدا کیا اور پھر دونوں کو فرمایا کہ تم دونوں جنت کے باسی بن جاؤ، رہائشی بن جاؤ۔ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، ساری جنت کہ جب کہ ایک ایک جنت کے بارے میں قرآن فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، کہ اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑے چلے آؤ، وَجَنَّةٍ، اور اس جنت کی طرف کہ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ ایک ایک جنت کی وسعتیں آسمانوں اور زمین کے برابر ہیں۔ ان سے کہا گیا فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے چاہو کھاؤ، صرف ایک ریسٹرکشن، ایک پابندی ہے کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس خاص درخت کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ آپ زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ فرماتا ہے فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کی دلوں میں وسوسہ ڈالا، اور شیطان کو اللہ تعالیٰ نے یہ ملکہ دیا تھا کہ وہ انسانوں کے دلوں میں وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ اور وسوسہ کیوں ڈالا، اس کا منشور کیا تھا، لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، فرمایا کہ شیطان نے یہ چاہا تاکہ ان کا ستر جو ان سے پوشیدہ ہے
ان کو آشکار کر دے، بے حجاب کر دے، بے پردہ کر دے۔ تو ایک تو یہ سمجھیں کہ آج جو بے پردگی کا افریت ہے، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، اسمارٹ فون، یہ سارے سلسلے، تو یہ کوئی نیا حربہ نہیں ہے۔ بے پردگی کا، بے حیائی کا، یہ وہی حربہ ہے جو روز اول سے شیطان کے سامنے تھا کہ بے حجاب کر دے۔ اللہ فرماتا ہے کہ شیطان نے برگلانے کے لیے کون سی ٹیکٹکس، کون سا حربہ استعمال کیا، تو وہ ویل وشر، بہی خواہ، ہمدرد اور مخلص کے روپ میں آیا۔ اس نے کہا کہ ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس درخت سے آپ کو کیوں روکا گیا ہے؟ اس لیے کہ ان تکونا ملکین، اس کو کھا کر آپ فرشتے بن جاؤ گے، او تکونا من الخالدین، یا آپ کو دائمی اور ابدی زندگی مل جائے گی۔ تو آپ نے اندازہ لگایا کہ اس نے کہا کہ میں آپ کے فائدے میں بات کر رہا ہوں، اس کا پھل کھانے میں آپ کا فائدہ ہے کہ آپ فرشتے ہو جاؤ گے، کہ دائمی زندگی پاؤ گے۔ پھر قرآن فرماتا ہے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور قسمیں کھا کر شیطان ہمارے جد اعلیٰ حضرت آدم اور جد علیٰ حضرت حوا کو یقین دلاتا رہا کہ اللہ کی قسم میں آپ کا ہمدرد ہوں، آپ کا بہی خواہ ہوں، آپ کا فائدہ چاہتا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ وہ دشمن سب سے خطرناک ہوتا ہے جو ہمدرد کے روپ میں آئے۔ وہ دشمن سب سے خطرناک ہوتا ہے جو آپ کے ویل وشر، آپ کے بہی خواہ اور آپ کے مخلص کے روپ میں آ کر حملہ کرے۔ یہ شیطان کا حربہ تھا، اور آج کل بھی یہی ہو رہا ہے۔ جیسے حضرت نے بتایا کہ اللہ نے تو علم اور اہل علم کا درجہ بلند کیا۔ اللہ نے جو حضرت آدم کو مسجود ملائک بنایا تو وجہ عظمت آدم علم کو بنایا، لیکن اب جب آ کر آپ سے کہے، اور آپ سادہ لو ہیں، کہ یہ تو علم کی باتیں تھیں، ان سے ہمیں کیا لینا دینا، ہم تو عاشق ہیں، تو فارسی والے کہتے ہیں کہ بے علم نتواں خدا را شناخت، علم کے بغیر تو اللہ کی بھی صحیح معرفت نہیں ہو سکتی۔ اللہ فرمائے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اس کے بندوں میں جس کے دل میں اللہ کی خشیت اور تقوی سب سے زیادہ ہوگا، وہ ہوگا جو عالم ہے۔ تو دین، علم دین کا راستہ بتاتا ہے، اور جو علم کی بے توقیری کرتا ہے وہ دین سے دور کرتا ہے۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ شیطان
سمندر میں تخت بچھا کر بیٹھ جاتا ہے اور اس کے جو ہرکارے، چیلے، چانٹے، کارندے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے پھیلے ہوتے ہیں، ڈیلی رپورٹ لیتا ہے۔ کوئی کہتا ہے میں نے کسی سے چوری کرائی، کوئی کہتا ہے میں نے جھوٹ بلوایا، کوئی کہتا ہے میں نے قتل کروایا، کوئی کہتا ہے میں نے بدکاری کروائی، وہ کہتا ہے تم نے کچھ نہیں کیا۔ اور جو کہتا ہے کہ میں نے دین کے طالب علم کو اس کے راستے سے بہکا دیا اور بھٹکا دیا، وہ کہتا ہے تم نے کمال کر دیا۔ کیونکہ اگر وہ اس راستے پر چلتا اور عالم بنتا تو کتنے لوگوں کو جہنم میں جانے سے بچاتا، کتنے لوگوں کی ہدایت کا وسیلہ بنتا۔ لہذا عشق کے پرکشش نعرے دے کر آپ کو عمل سے دور کیا گیا، آپ کو دین سے دور کیا گیا، آپ کو یہ بتایا گیا۔ یہیں پر اگر آرٹسٹ نعت خوانوں کو رات 10 بجے سے صبح 4 بجے تک بلا لیا جائے میدان میں تو سب جعلی عاشق ہوں گے۔ ان میں سے عشاء کی نماز کتنوں نے پڑھی ہوگی اور فجر کی نماز کتنوں نے پڑھی ہوگی؟ کبھی حساب لیا؟ میں جلسے میں گیا، ایک بڑے خطیب یہ شعر پڑھ رہے تھے، عشق محمد پہ مسلم کا اجارہ نہیں، یہ ہندو کا شعر ہے۔ لوگ واہ واہ کر رہے تھے۔ میں نے کہا بھئی آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اس نے تو جیسے بھی کہا، جو بھی کہا، مسلمانوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے کہا، لیکن جو اللہ کے حبیب پر ایمان نہ رکھتا ہو وہ عاشق ہو سکتا ہے؟ زور سے بولو۔ جو اللہ کے حبیب پر جس کا ایمان نہ ہو، آپ کی رسالت پر جس کا ایمان نہ ہو، وہ عاشق مصطفیٰ ہو سکتا ہے؟ تو پھر یہ پیغام دیا کہ اب عشق کے لیے ایمان بھی ضروری نہیں ہے۔ تو یہ کام جو شروع کیا گیا اور مجالس نعت کا سلسلہ تو پھیلا دیا گیا، لیکن اس قوم کو کون بتائے کہ ایک خوش گلو آرٹسٹ کو ایک ایک رات میں لاکھوں روپے دو، اور جو اللہ کے پیارے حبیب کی حدیث مہینہ بھر پڑھائے، جو اللہ کے کلام کی تفسیر مہینہ بھر پڑھائے، اس کو آپ مہینے میں تو کیا سال میں بھی دیتے ہو؟ تو پھر یہ عشق مصطفیٰ ہے؟ زور سے جواب دو نا۔ تو یہ آپ لوگوں نے گزشتہ 20 سال میں کارنامہ انجام دیا ہے۔ اس لیے دوسروں کے ادارے دیکھو، ان کی تعداد دیکھو، پھر اپنا جائزہ لو۔ اسی طرح سے اب کیا ہوا کہ دین کی بنیاد پر اگر حملہ کرنا ہو تو حضور والا، اگر ہم سائنس یا ٹیکنالوجی سیکھنا چاہیں گے تو آگے کی طرف دیکھیں گے، اور دین جاننا چاہیں گے تو بولو تو پیچھے کی طرف دیکھیں گے جہاں سے دین چلا ہے۔
اس لیے دین کا مدار نقل پر ہے. نقل یہ طلباء کا کاپی کرنا نہیں، روایت، ٹریڈیشن، نریشن، کہ اللہ کے رسول سے جو بات پہنچی ہم تک وہ کیسے پہنچی ہے. تو دین تو اللہ کے پیارے مصطفیٰ سے چلا ہے نا. تو کیا اللہ کے پیارے مصطفیٰ سے آپ نے سنا ہے؟ زور سے جواب دو. میں نے سنا ہے؟ انہوں نے سنا ہے؟ تو کس نے سنا ہے؟ اللہ کے پیارے مصطفیٰ سے ڈائریکٹ کس نے سنا ہے؟ زور سے بولو. اللہ کے پیارے مصطفیٰ سے قرآن ڈائریکٹ کس نے سنا ہے؟ اللہ کے پیارے مصطفیٰ سے احادیث ڈائریکٹ کس نے سنی ہے؟ تو دین کی پہلی کڑی کون ہے؟ صحابہ کرام ہیں. اس لیے یہ جو یونیورسٹیوں میں تقسیم اسناد کے جلسے ہوتے ہیں، کانوکیشن ہوتا ہے، تو میں کراچی یونیورسٹی کے سامنے سے گزرتا ہوں تو جس دن کانوکیشن ہوتا ہے تو باہر لڑکوں نے بڑے بڑے اشتہار لگائے ہوتے ہیں کہ ہمیں ڈگری نہیں روزگار چاہیے. کیونکہ اگر یونیورسٹی کی ڈگری سے روزگار نہیں ملتا تو کسی کام کی ہے؟ دکاندار اس کو 10 روپے میں خریدے گا؟ تو کہتے ہیں یہ تو ہماری نوکری کا لائسنس ہے، اگر اس کے ہوتے ہوئے نوکری نہیں ملتی تو اس ڈگری کو کیا کریں گے؟ ہمارا بھی جلسہ تقسیم اسناد ہوتا ہے، ہمارے یہاں بھی سند جاری کی جاتی ہے، لیکن وہ روزگار کا اشتہار نہیں ہوتا. جو ہمارے مدارس میں سند جاری ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آج کے شاگرد نے حضرت سے حدیث سنی، انہوں نے اپنے استاد سے سنی، انہوں نے اپنے استاد سے سنی، انہوں نے اپنے استاد سے سنی، اور 1443 سال کا سفر طے کر کے یہ حدیث ہم تک پہنچی. تو تب علم معتبر ہے کہ سلسلہ بسلسلہ، کڑی بکڑی، زنجیر بزنجیر ہماری شاگردی کا رشتہ اللہ کے رسول سے قائم ہو جائے. تو یہ یونیورسٹی کی ڈگری یہاں کام آتی ہے اور یہ سند وہاں کام آئے گی. تو پھر جب آپ کڑیاں جوڑیں گے تو نبوت کے بعد جو پہلی کڑی ہوگی وہ کون ہے؟ زور سے بولو. تو اگر کوئی صحابہ کرام کی حرمت کو ہی ڈیمیج کر دے، کوئی صحابہ کرام کے اعتبار کو، ثقافت کو، صداقت کو، عدالت کو، امانت کو، تقوی کو، شرافت کو چیلنج کر دے تو دین کی کوئی بنیاد رہے گی؟ میں اپنا لاہور گورنمنٹ کالج آف مینجمنٹ ہے، نیشنل کالج آف مینجمنٹ لاہور میں گورنر ہاؤس کے برابر میں ہے. اب نیپا کا بھی وہی نام رکھ دیا گیا ہے. تو وہاں ہمیں سال میں ایک دن بلاتے ہیں لیکچر کے لیے، ڈسکشن کے لیے. تو گریڈ 20 کے جو بیوروکریٹ ہیں، کوئی ڈپٹی کمشنر، کوئی ڈپٹی سیکریٹری، کوئی اور، کوئی صوبائی سیکرٹری پروموٹ ہوتے ہیں، ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے. تو میں نے لیکچر دیا تو ایک بیوروکریٹ نے مجھ سے سوال کیا کہ مفتی صاحب حدیث تو کنٹروورشل ہے، کوئی ضعیف ہے، کوئی صحیح ہے، کوئی حسن ہے، کوئی فلاں ہے،
تو ایک قرآن اتھینٹک ہے، مصدقہ ہے، قطعی ہے، تو ایسا کیوں نہ ہو جائے کہ ہم صرف قرآن پہ جمع ہو جائیں؟ میں نے کہا بات تو آپ کی بڑی دل کو لگتی ہے، عقل کو اپیل کرتی ہے، حملے ایسے ہوتے ہیں۔ لیکن میں نے کہا کہ میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ کیا آج کی رات کوئی فرشتہ آپ کے پاس آیا تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ کیا آج آپ اٹھے تھے تو آپ کے سرانے کوئی اللہ کا بھیجا ہوا نوشتہ تھا کہ یہ میرا کلام ہے؟ تو میں نے کہا کہ اگر حدیث کے کلام رسول ہونے کے بارے میں صحابہ کی شہادت معتبر نہیں ہے تو قرآن کے کلام اللہ ہونے کے بارے میں کیسے معتبر ہو جائے گی؟ اس لیے آج کل آپ کی صفوں میں گھس کر کچھ یہ سازشیں کر رہے ہیں، اہل بیت اطہار کی محبت کی آڑ میں صحابہ پر طعن تشنیع کی جا رہی ہے۔ تو ہم اہل سنت و جماعت ناموس الوہیت کے بھی پاسبان، ناموس رسالت کے بھی پاسبان، ناموس اہل بیت اطہار کے بھی پاسبان، ناموس امہات المومنین کے بھی پاسبان، ناموس صحابہ کرام کے بھی پاسبان، ناموس اولیاء کرام کے بھی پاسبان ہیں۔ ہم نے ان سب حرمتوں کا، ان تقدیسات کی حفاظت کرنی ہے۔ کوئی اہل بیت کی تعریف کرے تو ہمارا دل خوش ہوتا ہے، ہماری روح کو سکون ملتا ہے، قرار ملتا ہے، لیکن حدود شرع کے اندر، حدود بولو، ہم تعظیم کہاں تک بیان کریں گے؟ حدود شرع کے اندر۔ اسی حضور نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى، تم میری شان بیان کرو، میری تعریف بیان کرو، قرآن اس سے بھرا ہوا ہے، لیکن خبردار میری ذات کے بارے میں وہ مبالغہ نہیں کرنا جو نصارہ نے، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیا۔ کیا مبالغہ کیا؟ کہ انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ میرے لیے تمہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کی ذات کے بعد اس کی مخلوق میں اللہ کے پیارے مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے، یہ طے ہے۔ اس لیے اہل بیت اطہار کے بھی ہم خادم، غلام، عقیدت مند، لیکن اس کی آڑ میں کوئی صحابہ کی توہین کرے تو قبول کرو گے؟ اہل بیت اطہار کی محبت کی آڑ میں کوئی امہات المومنین کی توہین کرے تو قبول کرو گے؟ تو اب یہ ہو رہا ہے، بہت سارے نعت خوان بھی یہ کر رہے ہیں۔ اس لیے اعلی حضرت کا کلام سنو، علماء کا کلام سنو، ہر ایرے غیرے کا نہیں، جو شریعت کی حدود کو جانتا ہو۔ تو اس لیے کہ صحابہ
کی تنقیص یا صحابہ کی توہین یا صحابہ کو بے اعتبار قرار دینے کے معنی یہ ہیں کہ آپ اسلام کی عمارت کی بنیادوں میں بارود بھر دیں، جب چاہے اسے اڑا دیا جائے۔ تو اس لیے ہمارے علماء کی ذمہ داری ہے کہ اب اس عہد کے تقاضوں کے مطابق اس نئی نسل کو اور نوجوانوں کو دین کی ان حساس باتوں کے بارے میں آگہی دیں۔ مجھے آپ بتائیں کہ صحابی کون ہوتا ہے کہ جس خوش نصیب نے حالت ایمان میں ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے رسول کا دیدار کیا ہو اور ایمان پر اس کا انتقال ہوا ہو، وہ صحابی ہے۔ جو کسی نے کہا ہے نا کہ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ جو کچھ دیر کے لیے دیکھے اس کا یہ مقام ہے، اور جس نے 3 دن اور 3 راتیں غار ثور میں اس عالم میں گزاری کہ رخ مصطفیٰ تھا اور نگاہ صدیق تھی، نبوت کے نظارے تھے اور نگاہ صدیق تھی، اور ان نظاروں کو، انوار کو نگاہ صدیق جذب کر رہی تھی، نہ یہ چشم فلک ان کے ساتھ شریک تھی، نہ آفتاب و ماہتاب شریک تھے، نہ کواکب و نجوم شریک تھے، نہ کوئی اور بندہ بشر شریک تھا، تو اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ اور سب چھوڑ دو۔ اس لیے صحابہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہیں، پہلی اینٹ ہیں، ہمارے دین کی پہلی کڑی ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، علامہ اقبال نے کہا تھا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کہ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو بیٹے نے جواب دیا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان کوئی چوں نہیں، کوئی چرا نہیں، کوئی ہیل نہیں، کوئی حجت نہیں، کوئی سوچ بیچار نہیں، آپ کر گزریے جس بات کا حکم دیا گیا۔ تو اقبال کہتے ہیں وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نگاہ ابراہیمی کے فیضان کا عالم یہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم اور سارے نبیوں کے آقا اور پوری کائنات کے آقا اور تاجدار کی نگاہوں کے فیضان کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے حضور نے فرمایا صحابی کے بارے میں کہ نگاہ نبوت کے فیضان سے جو تقوی پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جیسے آپ کے یہاں کوالٹی ہوتی ہے نا، گھڑی 2-4-500 کی بھی مل جاتی ہے الیکٹرانک، اور ابھی سنا تھا کہ ملک محمد بن سلمان نے، سلیمان نے 10 کروڑ کی گھڑی ہمارے وزیر اعظم کو دی، وہ غائب ہو گئی تھیں، مل نہیں رہی۔ تو گھڑی 10 کروڑ کی بھی ہے، تو کیا 500 والی ٹائم نہیں دیتی؟ بولو۔ تو ٹائم تو 500 والی بھی دیتی ہے، 10 کروڑ والی بھی دیتی ہے، تو فرق کس کا ہے
کوالٹی کا، فرق کس کا ہے؟ معیار کا، کوالٹی کا۔ تو میرے آقا نے اپنے صحابہ کے ایمان کی کوالٹی بتائی، فرمایا کہ لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدکم ونصیفہ۔ اے میرے صحابہ، اگر کوئی بعد میں آنے والا احد پہاڑ کے برابر سونا بھی صدقہ کرے تو وہ تمہارے 2-4 کلو جو یا کھجور یا گندم کے ثواب کو نہیں پا سکتا۔ تو بولو، احد پہاڑ کے برابر سونا اور 2-4 کلو جو، قیمت میں کوئی نسبت ہے؟ تو نسبت کوالٹی میں ہے۔ یہ ہے کوالٹی صحابہ کرام کی۔ اس کا تم مقابلہ کرو گے، اس کو تم اپنے ترازو میں تولو گے، تو تولنا بھی ہے تو ترازو نگاہ مصطفیٰ میں تولو۔ کیا آپ نے فرمایا کہ اللہ اللہ فی اصحابی، خبردار خبردار میرے اصحاب کے بارے میں کوئی نازیبہ بات کہنے سے اللہ سے ڈرو۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو میرے صحابہ سے پیار کرے گا وہ میری وجہ سے پیار کرے گا۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو میرے صحابہ سے نفرت کرے گا تو پہلے مجھ سے کرے گا۔ ومن ابغضنی فقد اذانی، جو مجھ سے بغض رکھے گا اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ ومن اذانی فقد اذى اللہ، جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی۔ ومن اذى اللہ فیوشک ان یاخذہ، تو جو اللہ کو اذیت پہنچائے تو وقت دور نہیں کہ اللہ اسے اپنی پکڑ میں لے لے گا۔ اس لیے ہر صحابی قابل احترام ہے۔ ہاں، ان میں آپس میں درجہ بندی ہے، جیسے تمام انبیاء کرام علیہم السلام ہمارے نزدیک قابل احترام، ان میں آپس میں درجہ بندی موجود ہے کہ سارے نبیوں کے رتبے بڑے ہیں مگر میرے آقا کا منصب جدا ہے۔ ایک مرتبہ یہ مفتی صاحب دارالعلوم کراچی کے والے، انہوں نے ایک مختصر سیرت لکھی تھی، تو اس میں ایک لفظ لکھا کہ ادنا سے ادنا نبی۔ تو ہمارے حضرت علامہ جسٹس ڈاکٹر مفتی سید شجاعت علی قادری رحمہ اللہ تعالی نے ان کو ٹیلی فون کیا کہ حضور، نبی کوئی بھی ادنا نہیں ہوتا، نبی کیا ہوتا ہے؟ اعلیٰ ہوتا ہے، کوئی اس سے اعلیٰ ہوتا ہے، کوئی سب سے، لیکن ادنا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے ہاں، آپس میں درجہ بندی موجود ہے۔ جو پہلے مرحلے میں ایمان لائے ان کا اپنا درجہ ہے، خلفائے راشدین کا اپنا درجہ ہے، اہل ہجرت کا اپنا درجہ ہے، اہل بدر کا اپنا درجہ ہے، اہل احد کا اپنا درجہ ہے، اہل تبوک کا اپنا درجہ ہے۔ اہل بدر کے بارے میں فرمایا کہ اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، تم جو چاہو کرو، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ تو اب مجھے بتاؤ کہ جس کی بخشش کا اللہ فیصلہ فرما دے وہ گناہ کی طرف جا سکتا ہے؟ حفاظت فرمائے گا یا نہیں فرمائے گا؟ اصحاب حدیبیہ کا اپنا مقام ہے، اہل فتح مکہ کا اپنا مقام ہے کہ اصحاب حدیبیہ کے بارے میں فرمایا
लक़द रदियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, ये पास्ट टेंस है, माजी का सीगा है। ये नहीं फरमाया कि मैं राज़ी होता हूँ या मैं राज़ी हूँगा, क्या फरमाया? मैं राज़ी हो चुका। आई एम ऑलरेडी प्लीज्ड विद देम। अल्लाह फरमाता है कि अस्हाबे बेअत रिज़वान का मेरे साथ मामला तय हो चुका, मैं उनसे राज़ी और वो मुझसे राज़ी। तो अल्लाह जिनसे राज़ी हो जाए, जो उनके बारे में नाज़ेबा बात कहे, तो वो किसकी सनद को ठुकराता है? कुरान की सनद को। फिर फरमाया कि ला यस्तवी मिनकुम मन अनफ़क़ा मिन क़ब्लिल फ़त्ह व क़ातल, कि फ़तह मक्का से पहले जिन्होंने जिहाद किया और माल खर्च किया, बाद वाले उनके मर्तबे को नहीं पा सकते। लेकिन फरमाया कि कोई ये सुनकर बगले न बजाएं, ये भी होता है ना, वकुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना। अल्लाह फरमाया कि पहले वाले हों मेरे नबी के सहाबा या बाद वाले हों, सबके साथ मैंने जन्नत का वादा फरमा रखा है। कोई मेरे नबी के सहाबी की शान में कोई नाज़ेबा बात न कहे। इसलिए इस मसले में आपको मुहतात होने की ज़रूरत है। कोई सुपरस्टार इस खतीब हो या नातख़्वां हो या कोई भी हो, सहाबी के आगे कुछ भी नहीं है। और ये सारे उलमा से मैं कहता हूँ कि हर जुमे में, हर मजलिस में कौम को, इन बच्चों को, नौजवानों को इन ख़तरात से आगाह करें। ये हमारी और आप सबकी ज़िम्मेदारी, और आप बुड्ढों की भी ज़िम्मेदारी है। मेरी क्लास के हो ना आप, तो आपको भी मुजाहिद बनकर दीन के लिए मैदान में खड़े होना चाहिए। इसलिए बहुत सी बातें मुझे अर्ज़ करनी थी, लेकिन ज़ाहिर है कि वक्त महदूद होता है। लेकिन सबक ये है कि अहले बैत की भी तारीफ़ करो, उम्महातुल मोमिनीन की भी तारीफ़ करो, सहाबाए किराम की भी तारीफ़ करो, औलियाए किराम की भी तारीफ़ करो, आइम्माए दीन मतीन की भी तारीफ़ करो, उलमाए रब्बानियीन की भी तारीफ़ करो, लेकिन तौहीन किसी की कबूल नहीं है। ये दो टोक फ़ैसला आपका होना चाहिए। अल्लाह मुझे और आपको इस पर इस्तिक़ामत नसीब फ़रमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। हुज़ूर मुफ्ती आज़म पाकिस्तान अपने अफ़कार आलिया से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमा रहे थे। आप हज़रात तशरीफ़ रखें, क्योंकि दस्तारबंदी का सिलसिला अभी शुरू हो जाता है। हज़रात गिरामी, हुज़ूर मुफ्ती आज़म पाकिस्तान के हम सब शुक्रगुज़ार हैं कि आपने अपने कीमती औकात में से हमें कुछ वक्त इनायत फरमाया, क्योंकि हज़रत अब तशरीफ़ ले जाना चाहते हैं। आप हज़रात तशरीफ़ रखें, तशरीफ़ रखें। अभी दस्तारबंदी होगी, मुख्तसर सा ये दस्तारबंदी की तकरीब होगी। आप हज़रात तशरीफ़ रखें। हुज़ूर मुफ्ती आज़म